آج میں اپنی تمام ان ماؤں اور بہنوں کو قابل مبارکباد سمجھتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر، جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو دبا کر اللہ کی محبت میں اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں خبر کہ آپ نے یہ روزہ رکھ کر خود اپنے نفس پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے، میں اس کے تعلق سے یہ امید اللہ کی ذات سے رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میری ماں بہنوں، جب کوئی انسان کسی پر ظلم کرتا ہے تو سب سے بھاری ظلم انسان کا یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے کوئی گناہ کرتا ہے، اس لیے کہ اس گناہ کی سزا اس کو ملنے والی ہوتی ہے، لیکن اس سزاؤں کو اللہ رب العزت روزوں کے ذریعے سے معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا آج اگر آپ نے کسی بھی میری ماں بہن نے روزہ رکھا ہے تو ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی نیک بختی کی بات ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے فرمان کے مطابق، جو کہ آپ کا فرمان سچا ہے، آپ کی حدیث 100% ٹھیک ہے، لہذا اس میں فرمان ہے کہ ایسے شخص کے جو روزہ رکھے یوم عرفہ کا، اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج آپ کو 2 کام اور بھی کرنے ہیں۔ پہلا کام تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ آج سے یوم تشریق بھی شروع ہو گئے ہیں، یعنی ایام تشریق کے جو 5 دن ہیں اور وہ فجر سے اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ لہذا آپ سفر میں ہوں، اپنے گھر پر ہوں، آپ بیماری میں ہوں، آپ تندرستی کے زمانے میں ہوں، آپ کسی بھی حال میں ہوں، لیکن تکبیر تشریق پڑھنا نہ بھولیں۔ یہ ہر فرض نماز کا سلام پھرنے کے بعد تو پڑھی جائے گی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، لیکن آپ اس کو وقتاً فوقتاً بھی پڑھتے رہیں، نہ وقتاً فوقتاً بھی پڑھتے رہیں، اور دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے، جیسے محلے کی عورتیں آتی ہیں، رشتہ دار آتے ہیں ملنے جلنے، یا فون پر بات ہوتی ہے، تو ان کو ترغیب دینے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی شخص یہ کلمات پڑھ لے اور اس کے نامہ اعمال میں اللہ رب العزت احد پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب دے دے۔ آج صبح ہی میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، بلکہ رات پڑھی تھی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا، کیا تمہیں پتا ہے کہ تم احد پہاڑ کے برابر ثواب کر سکتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اتنا بڑا عمل کون کر سکتا ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب کون کما سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شخص کما سکتا ہے۔ اور اس کے لیے ترکیب بتائی اللہ کے رسول نے، فرمایا کہ بندے کا سبحان اللہ کہہ لینا یہ احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے، بندے کا الحمدللہ کہہ لینا یہ احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے، بندے کا اللہ اکبر کہہ دینا یہ احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے، بندے کا لا الہ الا اللہ کہہ لینا یہ احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے۔ اور ایک جگہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری اور کمال کی حدیث بیان فرمائی، اور یوں فرمایا کہ انسان جب اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کا آدھا ترازو بھر جاتا ہے، اور جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو زمین و آسمان کا جو پورا خلا ہے یہ نور سے بھر جاتا ہے۔ لہٰذا آج اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو آج آپ تسبیح فاطمی کا آپ اہتمام کریں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور 99 مرتبہ اس طرح سے ہو جائے گا، اور 100ویں مرتبہ اس کلمے کو آپ، اس تسبیح کو ایسے مکمل کریں، چوتھا کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی آپ کے گناہ ہیں، اللہ معاف فرما دے گا۔ دوسرا یہ کہ اشراق کا وقت تو نکل چکا ہے، لیکن اگر کوئی میری ماں اور بہن اب بھی پڑھ لے اشراق کی نماز، 2 رکعت نفل نماز، تو اللہ رب العزت اس کے پورے دن کے لیے اس کے تمام کاموں کو سنبھال دے۔ 4 رکعت آپ کو چاشت کی پڑھنی ہے، اور یہ ٹائم آپ کو 11 بجے سے پہلے، اس وقت تقریباً 9-10 بجے کے درمیان میں 4 رکعت پڑھ لیں اس کے چاشت کے نام سے، تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے نامہ اعمال کے لیے بڑا اجر و ثواب ہوگا۔ لہٰذا آپ اس موقع پر روزے کی حالت میں ہیں، اور میں اللہ سے نیک تمنائیں رکھتا ہوں آپ کے تعلق سے کہ اللہ رب العزت آپ کے روزے کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور میرے جیسے سیاکار گنہگار کو بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور خاص طور پر یہ جو تسبیحات اور یہ ذکر و اذکار میں نے بتلائے ہیں ان کا اہتمام کریں، خاص طور پر تکبیر تشریق کا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔